الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ومن إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أيدك بنصره ومن المؤمنين صلى الله عليه وسلم صل على محمد وآل محمد وغیرہ میں سید الشہداء ناصر رسول کے عنوان سے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا الحمدللہ چوتھے مرحلے میں داخل ہو گیا ارشاد ہو رہا ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے ہے محمد تمہاری تعریف اپنی نصرت خاص کی پایش پہ یہ دکھا پایا گیا کہ ہم نے محمد کی تعریف و نصرت اپنی مدد خاص سے کی یعنی علی کے ذریعے سے کرا تو ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ اللہ کی مدد کا نام ہے علی جملہ ضائع ہو گیا ایک صلوات اور پھر کچھ افراد اگر باہر موجود ہوں تو اندر براہ کرم تشریف میں آئیے جگہ ہے تاکہ سلسلہ جاری رکھا جا سکے اور صلوات تو میرے دوستوں اور عزیزوں وہ ناصر رسول کہ جس نے سرکار دو عالم سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی نصرت کروں گا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت مولائے کائنات کی عمر بس 11 سال کی لیکن کمال دیکھیے 10-11 سال کی عمر میں جس کو تاریخ بچہ کہہ دیتی ہے کہ بچہ ہے بچے کے وعدے کی اہمیت ہی کیا ہے لیکن جس بچے نے وعدہ کیا تھا نہ تو اس بچے کو کسی نے روکا نہ ٹوکا نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ بچہ ہے یہ آگے چل کر کیسے تمہاری مدد کرے گا یہ بچہ مدد کر ہی کیا سکتا ہے تو ان کہنے والوں کی زبان کو کس چیز نے روکا ہوا ہے تو کیا آپ بھول گئے کہ جب علی گہوارے کے اندر تھے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس بچے نے کلہ اجدر کو چیر کر دو کر دیا تھا تو جس بچے نے کلہ اجدر کو چیر کر طفلی میں دو کر دیا تھا جوانی میں اس کا عالم کیا ہوگا تو یہ سب کے سب مطمئن تھے لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں بات وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ بھائی بچے کے وعدے کی اہمیت ہی کیا ہے بچے کے وعدے کی اہمیت ہی کیا ہے بچہ ہے بچہ بچہ تاریخ جو ہے وہ بچہ بچہ کر کے جو ہے وہ مولائے کائنات کو جو ہے لکھی ابھی تو تاریخوں سے جب تاریخیں لکھی جا رہی ہیں تو اس میں یہ بھی ملتا ہے تو وہ خیبر میں صرف علی شاہ نہیں تھے علی نے نہیں اکھاڑا بدر میں اور جہاں اور سپاہی تھے اور وہاں جو ہے وہ ہیرو کسی کو بتا دیا گیا کہ یہ فاتح ہیں یہ فاتح ہیں یہ فاتح ہیں میرے دوستوں اور عزیزوں یہ جنگیں پڑھنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ تاریخ کو دھندلا کیا جا رہا ہے بچے اگر اس طریقے کی تاریخ سنیں گے کہ معاذ اللہ جب تاریخ لکھنے والے علی نے نہیں فتح کیا بدر کو علی نے نہیں فتح کیا تو پھر ان کو جو ہے وہ جیسا بتایا جائے گا ویسا ہی ان کے کانوں میں پڑے گا لہٰذا یہ جو ہے ایک سینے سے دوسرے سینے تک بالکل ایسے ہی جیسے کہ پہلے سے آج تک عزاداری چلی آ رہی ہے عزاداری پر کتنی پابندیاں لگائی گئی لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں یہ عزاداری جہاں نہ مجلسیں ہو رہی تھی نہ ماتم ہو رہا تھا یہ عزاداری ہم تک کیسے پہنچی ماؤں نے اور بیٹوں نے اور بہنوں نے جو ہے وہ اپنے سینوں سے دوسرے سینوں میں ٹرانسفر کیا یہ حسین کی عزاداری ہے تو میرے دوستوں اور عزیز تاریخ کو بھی جو ہے ایک سینے سے دوسرے سینے تک اسی طرح سے پہنچانا ہے بالکل خاموشی سے سنیے گا آپ کو جو ہے بالکل بولنا ہی نہیں ہے ایک سلامات بھیجیے برمان
میں آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں دوں گا. میرے دوستوں رضیوں کہتے ہیں بچے بچے بچے, لیکن میرے دوستوں میں نے وہ مثال دی تھی کہ بچہ نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن بڑا نہ کرے تو سب روکیں گے ٹوکیں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا, پوری توجہ چاہتا ہوں کہ جس بچے نے, میں لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا, جس بچے نے وعدہ کیا تھا انا ناصروں کا یا رسول اللہ, میں نے اللہ کے کسی کلام میں یہ نہیں سنا کہ علی اگر تم نے بدر میں نبی کی مدد نہ کی تو کچھ نہ کیا. احد میں آیت نہیں آئی کہ تم نے علی کی مدد نہیں تو کچھ نہ کیا. خندق میں نہیں کہا کہ علی کی مدد نہ کی تو کچھ نہ کیا. بدر و احد و خیبر و خندق یہ ساری چیزیں دیکھ لیجیے گا, یہاں تک کہ شب ہجرت میں بھی اللہ نے یہ نہیں کیا کہ اگر آج نہ سوئے تو کچھ نہ کیا. تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے اس بچے کے لیے کچھ نہیں کہا کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, لیکن ہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جو محمد نے وعدہ کیا تھا, محمد نے وعدہ کیا تھا یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ, اس محمد کے لیے کہا گیا ہے میرے حبیب اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. صلوات بر محمد وآل محمد. یا علی, آپ نے اندازہ لگایا کہ وہ جس بچے نے وعدہ کیا تھا. اور میرے دوستوں عزیزو یہ تو دنیا کی کچھ فہمیاں ہیں, یہ تو آنکھیں رکھنے کے بعد نہ دیکھنے والوں کی جو ہے. میں نے جو ہے وہ تاریخ میں ایک واقعہ دیکھا کہ یا تو جناب قمبر ہیں جناب سلمان فارسی, دونوں مولا کے دونوں یہ بھی بالکل ایک ہی جیسے ہیں, کوئی 9 درجے پر ہے, کوئی 10 درجے پہ ہے, کوئی 8 درجے پہ ہے, یہ سب کے سب ایمان کی منزلوں میں ہیں. وادی النمل سے میرے مولا کا گزر ہوا. وادی النمل کہتے ہیں چیٹی کو. اور دیکھیے قرآن مجید میں جو 114 سورے ہیں اس میں ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے, سورہ توبہ, یہ بھی بتاتا چلوں بچوں کو, لیکن ایک سورہ ہے جس میں ڈبل بسم اللہ ہے, وہ یہی سورہ نمل, چیٹی والا سورہ. تو جب وادی النمل سے گزر ہوا مولا کائنات کا, کثیر تعداد دیکھی چیٹیوں کی, تو جناب قمبر کہتے ہیں مولا پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے. کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے. مولا نے قمبر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, کہا کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو عظمت توحید بیان کر رہے تھے, وہ تو کہ بڑا عظیم ہے وہ پروردگار وہ خدا کہ جو ان کی تعداد کو جانتا ہے. قمبر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, کہ کیا کہہ رہے ہو, ان کی تعداد کو میں بھی جانتا ہوں, اور صرف یہ نہیں جانتا کہ انہیں کتنے ہیں, یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں نر کتنے ہیں, مادہ کتنے ہیں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں کتنا کس کا وزن ہے, یہ بھی جانتا ہوں ان میں کس کی کتنی زندگی ہے. تو جب وادی النمل سے یہ اتنی ساری چیٹیاں آ کیسے گئیں, یہ آئیں کیسے؟ تو دیکھیے سرکار دو عالم کی ایک حدیث وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ ہی کے لیے عبادت نہیں, تمام مخلوقات جتنی عالم میں بسی ہوئی ہے ہر ایک کے لیے علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہماری وادی سے جو ہے وہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا گزر ہونے والا ہے, یہاں سے آپ کی سواری گزرنے والی وادی النمل جو ہے چیٹیوں سے بھر گئی, اور سب زیارت مولا کائنات میں مشغول ہیں, سب کی سب. تو ایک چیٹی کا واقعہ تو یہ ہے. اب ذرا سے ایک اور سن لیجئے, سنا تو آپ نے نہ معلوم کتنی بار ہوگا, ایک نئے نتیجے کے ساتھ دوں گا, نیا نتیجہ دیتا ہوں. میرے دوستو اور عزیزو, وادی النمل سے علی کا گزر ہوا, ایک بار جناب سلیمان کا گزر وہاں سے ہوا. جیسی سلیمان کے لشکر کی خبر وادی النمل کے سردار کو ملی, اس نے جو ہے وہ, اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن آواز دے رہا, ادخل فی مساکنکم, سب کی سب اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ, اپنے اپنے مسکن میں چلی جاؤ. کیوں چلی جاؤ؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تم کو کچل ڈالے. یہ آواز جو چیٹی کی زبان سے نکلی تھی, ہوا نے سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی. زمانہ اتنی ترقی کر گیا, چھوٹی چھوٹی آوازوں کو محسوس کر رہے ہیں, ایسے ایسے انسٹرومنٹ بن گئے ہیں کہ چھوٹی آواز کو بڑا اور بڑی کو چھوٹا کر کر بتا رہے ہیں. لیکن اتنی ترقی کے بعد بھی کوئی یہ نہ بتا سکا تھا کہ چیٹیوں کی آواز کیا ہے. بولنا اور کہنا تو دور کی بات ہے, ادھر عزیزان گرامی وہ آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچی.
حضرت سلیمان چونکہ جو ہے وہ دنیا پر حکومت ہے، اور دنیا کے صرف انسانوں پر نہیں، جنوں پر ہے، چرند و پرند سب کے اوپر سلیمان کی حکومت ہے۔ یہ آواز جیسے ہی سنی، حکم دیا جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ، انہیں لے کر آؤ اس کو۔ حضرت سلیمان کے پاس جو ہے اس چیٹی کے سردار کو لایا گیا، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا، اور ہاتھ پر رکھنے کے بعد کہا کیا تو مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ تو نبی ہیں۔ کہا تو پھر تو نے کہا کیوں کہ لشکر کچل ڈالے گا؟ کہ آپ نبی معصوم ہیں، آپ کا لشکر نہیں ہے۔ آپ معصوم ہیں، آپ کا لشکر معصوم نہیں ہے۔ اچھا، وہ گفتگو ہوئی، جو بھی ہوئی، اس کے بعد نہ معلوم نبی خدا کو کیا سوجھی، ایک سوال کر لیا کہ یہ بتا کہ تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ کہ نبی خدا اس وقت تو میں ہی افضل ہوں۔ کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ آپ کہاں پر ہیں؟ کہ تخت پر۔ کہ تخت کہاں ہے؟ کہ ہوا پر۔ کہ میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ کہ آپ کے دست مبارک پر۔ عزیزو، اگر ایک معمولی سی چینٹی نبی کا ہاتھ پر آ جائے تو اپنے آپ کو فقر کی منزل میں محسوس کرتی ہے۔ ایک معمولی سی چینٹی اگر نبی کے دست پر آ جائے، ہاتھ میں آ جائے، تو اپنے کو فقر کی منزل میں محسوس کرتی ہے۔ عزیزو، واقعہ اتنا ہی ہے، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، لیکن میرا دکھا ہوا دل جو ہے وہ ایک بات کو کہنے کو دل کر رہا ہے کہ 3500 یا 4000 سال پہلے، تنگ نظری دیکھیے، تنگ نظری دیکھیے، 4500 سال قبل سلیمان نبی کے ہاتھ پر ایک معمولی سی چیٹی دکھائی دیتی ہے۔ ایک نہیں، 4000 سال قبل نبی کے ہاتھ پر چیٹی دکھائی دیتی ہے۔ نہ کوئی مسلمان انکار کرتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کیسی چیٹی تھی۔ چیٹی سے کہا کیا، کون افضل ہے کون مفضول، لیکن 4,500 سال پہلے نبی کے ہاتھوں پر چیٹی نظر آ جاتی ہے۔ 2 دن قبل محمد کے ہاتھوں پر ہی نظر نہیں آتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، سوچئے تو صحیح۔ آج میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی مجلس جو ہے وہ میرے خیال سے نثار بھائی کے یہاں ہوئی تھی، استقبال ادا کی گھروں میں، تو وہاں میں نے ایک پیغام دیا تھا۔ پیغام ہی کی شکل میں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے، رسم نہیں ہے، یہ وہ فریضہ ہے کہ جو ہر علی کے چاہنے والے کو ادا کرنا ہے۔ جس حال میں ہو نہیں کر سکتا، کہیں پابندیاں ہیں، گھر میں لیٹ جائے، سینے پہ ہاتھ مار کے حسین کو یاد کر لے۔ لیکن آج، اور میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یاسین بھائی، یہ تقریباً 80 سال کے آس پاس کے ہیں، تو ان کی اور میری عمر میں تو 30 سال کا فرق ہے۔ ان کے بچپن میں کچھ اور ہوگا عزاداری کے سلسلے میں، کیا ہوتا تھا؟ میں نے یہاں بھی کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس ایک قمیض جو ہے وہ 25 اور 30 سال سے، ہمارے صادق بھائی مرحوم ایک کرتا بتاتے ہیں کہ مولانا 30 سال پرانا ہے، یہ 10 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ مظفر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام ہی لیے دیتا ہوں، 20 25 سال کا لباس ہے۔ آج محرم آتا نہیں، ہم سب سے پہلے جو ہے نا محرم کی جو ہے وہ شاپنگ میں لگ جاتے ہیں۔ محرم شاپنگ کے لیے نہیں ہے۔ پرانے عورتیں اور مرد جو ہیں وہ اپنے لباس کو جو کسی دوسرے کلر میں ہوتا تھا رنگ لیتے تھے کالا، اور اسی کو کیوں؟ اس لیے کہ محرم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، غم منانے کے لیے، سوگ منانے کے لیے۔ یہ جو ہے وہ کالے کپڑے پہننے کا کمال نہیں ہے، آپ کوئی بھی کلر پہن کر آ جائیے، مگر یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ عزائے حسین میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ اچھا، نوحے کا ترجمہ بتاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بہت زیادہ گریا کرتے تھے۔ نوحے کا مطلب ہی ہے گریا، لیکن آج فیشن کیا ہو گیا ہے؟ سنگیت پر آ رہے ہیں، اور ہم بے وقوف جو ہیں ان سنگیت پر بجنے والے نوحوں کو نوحہ سمجھ رہے ہیں۔ وہ سنگیت ہے، سمجھے؟ یہ آپ کو لگ رہا ہے، ان کے لیے بزنس ہے، ان کے لیے بزنس ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں جتنا اچھا کروں گا اتنے زیادہ فالوور ہوں گے، اتنا زیادہ ڈاؤن لوڈ ہوگا۔
جتنا زیادہ ڈاؤن لوڈ ہوگا اتنا ان کو فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ غم میں شرکت کر رہے ہیں اس کے گناہ میں شرکت کر رہے ہیں۔ جو سزا اس کو ملے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی گرفتار کر لیے جائے۔ بتا اس لیے رہا ہوں کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ایسے نوحے اور سننے چاہیے کہ نہیں سننے چاہیے۔ اور یہ جو نوحہ خان ہمارے بچے ہیں الحمدللہ یہ نوحہ پڑھتے ہیں، سمجھے؟ ہم ماتم کرتے ہیں، اگر نوحہ خانی اور سینہ زنی ہی دیکھنا ہے، ارے آج تو لائیو آتا ہے امام حسین کے حرم کا پروگرام، دیکھیے کس طرح سے ماتم کرتے ہیں، کس طرح سے نوحہ پڑھا جاتا ہے۔ کوئی فنکاری نہیں ہے، کوئی اداکاری نہیں ہے، یہ گلوکار ہیں۔ نوحہ جو ہے وہ آپ کو نوحے کی دھن پر نہیں ملے گا۔ میں وہ باتیں کہنا نہیں چاہتا، یہ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سے گانے میں کون سی جو ہے وہ دھن بنا کر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آپ کو لگ رہا ہے کہ قصیدہ ہے، آپ کو جو ہے وہ غنا کی منزل میں لے کر جایا جا رہا ہے۔ اور میرے دوستوں اور عزیزوں، دنیا نے عزاداری کو مٹانا چاہا، دنیا تو عزاداری کو نہیں مٹا سکی، لیکن کیا کریں وہ دنیا عزاداروں میں شامل ہو گئی، عزاداری کی روح کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ عزاداری باقی رہے تو نہ ایسا نوحہ سنو، نہ ایسے نوحے کو ڈاؤن لوڈ کرو۔ اگر کوئی سن رہا ہو تو اس سے ہاتھ جوڑ کر کہہ دینا بھیا ہم تو گاڑی میں لگا لیتے ہیں نا، سفر کٹ جائے گا۔ یہ گاڑی میں تم حسین کی مظلومیت نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین پر تم ظلم کر رہے ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات اور کہہ دوں، اور میری اس بات کو جو ہے وہ سارے جوانوں تک پہنچانا اور ان بزنس مینوں تک پہنچانا کہ جو حسین کی آڑ میں اپنا بزنس چمکانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آج جو ہے وہ ٹی شرٹ آ رہی ہیں، یا حسین لکھا ہوا آ رہا ہے یا عباس لکھا ہوا آ رہا ہے، سمجھے؟ اپنے باپ کا نام لکھ، حسین کا نام ہے، تجھے نہیں۔ قرآن کے بارے میں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا جبکہ وہ طاہر نہ ہو۔ بھائی قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا۔ ہم جو ہے وہ ہاتھ پر علی لکھوا لیتے ہیں، ہم جو ہے لباس پر علی لکھوا لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ گاڑی کے مڈگارڈ پر لکھوا لیتے ہیں۔ یہ تمہارے باپ کا نام نہیں، یہ اللہ کے ولی کا نام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گرفتار کر لیے جاؤ۔ یہ میری آواز دکھے ہوئے دل کی وجہ سے تھی، شاید آپ کو کڑوی لگ جائے تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، نہ اپنے جسم پر اہل بیت میں سے کسی کا نام لکھنا ہی ہے تو قلب کی گہرائیوں میں لکھواؤ۔ اور کوئی مولا علی کا چاہنے والا ایسا نہیں کہ اس کے دل پر علی کا نام نہ ہو، وہ تو جو ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، بس اب اس کو اب یہ جو لکھوایا ہے ہم نے اپنے بازو کے اوپر یہاں لکھوا لیا نا، ہم نے یہاں لکھوا لیا نا، سمجھے؟ تو یہ ہمیں اچھا پھر دوسری بات ایک اور مسئلہ بتا دوں، مثلا آپ نے گاڑی پر یا علی کا نام لکھ دیا، جب آپ دھلوائیں گے آپ کا ہاتھ لگے گا، بغیر وضو کے چھونا حرام ہے امام معصومین علیہ السلام کے ناموں کا، بغیر وضو کے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ پانی کیسا ہے، جس پوچھا مار رہے ہیں اس کس چیز کو بتاؤں، بس یوں سمجھ لیجیے گا یہ وہ نام ہے کہ جو ہمارے قلب میں ہونا چاہیے، ہمارے جسم پر اور ہمارے سامان پر نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد پر۔ تو آپ نے اندازہ لگایا وہ علی کے جس نے وعدہ کیا تھا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جس بچے نے وعدہ کیا تھا اس نے ہر لمحہ رسالت مآب کی مدد کی، تو اب تو حکم آ گیا بظاہر تبلیغ کرو۔ اللہ کا نبی تبلیغ کرنے کے لیے نکلا، وہ کافر پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا جو جناب ابو طالب کی بارگاہ میں گئے تھے اور واپس آ گئے، ان کا مشن فیل ہو گیا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ جب سرکار دو عالم کو تبلیغ کرتا ہوا دیکھا نا، تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اور بلانے کے بعد اس میں جو ہے یہ طے پایا کہ ان کے پیچھے بچوں کو لگا دیا جائے، اور بڑی سوچی سمجھی سازش تھی۔
دیکھیے عرب کے دور میں عورتیں جادوگروں سے ڈرتی تھی، پاگل جو ہے وہ بچوں کے لیے کھلونا ہوتا تھا. یہ دو چیزیں بتائی گئیں. پاگل آپ کے لیے ہمدردی کی چیز ہو سکتی ہے، بچوں کے لیے نہیں. کیا دیکھا نہیں پاگل کے پیچھے کتنے بچے کوئی اینٹ پتھر لے کر بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ اس زمانے میں جادوگر سے عورتیں بہت ڈرتی تھی. بچوں اور عورتوں کو سرکار دو عالم کو ساحر اور جادوگر کہہ کے دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا. اب جو نبی خدا نکلے تبلیغ کرنے کے لیے تو طے یہ پایا تھا کہ 10 ادھر سے آئیں گے، 20 ادھر سے آئیں گے، ٹھیک ہے، کچھ ادھر سے آئیں گے، کچھ ادھر سے آئیں گے. اور یہ بچے جب محمد کو پریشان کریں گے تو اگر انہوں نے کسی بچے کو مار دیا تو ہماری تو مراد پوری ہو جائے گی. ہم ابو طالب سے کہیں گے ہم تو کہتے تھے نا کہ یہ پاگل ہیں، ہم تو کہتے تھے نا کہ یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، ساحر ہیں. اور اگر بچے کامیاب ہو گئے تو ہمارا مقصد کامیاب ہو گیا. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، میں نے دیکھا کہ یہ بچے کچھ ادھر سے آئے، کچھ ادھر سے آئے، کچھ ادھر سے آئے، اور وہ تالیاں بجاتے ہوئے اور پتھر مارتے ہوئے اور اپنی زبان سے ساحر و مجنون کہتے ہوئے آگے بڑھے. یہ تو بڑھ رہے ہیں، بڑھے، لیکن جس نے وعدہ کیا تھا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، وہ بھی آگے بڑھا. وہ 10 آئے تھے، 10 کو توڑا تو 20 ادھر سے آ گئے تو 20 کو مارا، تو 50 ادھر سے آ گئے تو ان کو پھوڑا، اور ادھر سے 150 آئے تو ان کو مارا. اب یہ کٹے پٹے بچے اپنے اپنے گھروں پر پہنچے. اور دیکھیے بچہ کبھی بھی گھر پہ جائے گا اپنی خطا نہیں بتائے گا، کتنی ہی شرارت کر کے آیا ہو، اس نے مجھے مارا، اس کی خطا تھی. یہ تو پٹ کے گئے ہیں، اور جب پٹ کے گئے ہیں، اچھا یہ جنگجو قوم کے بچے ہیں، کینا پرور اونٹ کا گوشت کھانے والے عربوں کے بچے، پہلے ہی مارکے میں فیل ہو گئے. تو انہوں نے وہاں اسے جا کر شکایت کی. اب جو یہ اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کر کافر آئے، کام پتہ ہے ان کا کیا ہے؟ چوری، بدماشی، ڈکیتی، لوٹ پاٹ، یہی کام تھے ان کے. اسلام سے پہلے کی اگر تاریخ پڑھیں گے تو جو جب سب سے بڑا ڈاکو ہوتا تھا، سب سے بڑا باعزت وہی سمجھا جاتا تھا. ایسے لوگ تھے. آ کر جو ہے وہ بات یہ ہو کہ ایک سطر میں کہہ دی جائے تو پورا پیج بنا کر بیگم صاحبہ پتہ نہیں کہ جیتا بھی ہے کہ نہیں جیتا، اس کی زندگی بچے گی بھی نہیں بچے. کیا ہوا؟ کہ علی نے مارا. اب یہ دوڑا ہوا اپنے بیٹے کے پاس آیا. بیوقوف تھے کہ علی کے مقابلے پر اکیلے چلے گئے. اکیلا کہاں گیا تھا؟ ہم تو 20 تھے. کہ تو پھر 20 نے مل کر مار ڈالا ہوگا علی کو. کہ مارا کیا ہوگا؟ وہ 50 ادھر سے آئے ان کو بھی مارا، وہ آئے ان کو بھی مارا. میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ تو بچے ہیں علی کے مقابلے، اور میں نے دیکھا بڑے بڑے پٹ کر چلے جاتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. جس نے، اور پھر مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں قول دیکھیے کہ میں نبی خدا کے ساتھ ایسے چل رہا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے ساتھ چلتا. یہ مثال میرے مولا نے کچھ سوچ سمجھ کے دی ہوگی، کسی دن ملا تو اس کی بھی وضاحت کروں گا. تو یہ کافروں کے بچے پٹ کر گئے، مار کھا کر گئے، اور یہ کافر جو ہے تڑپ رہے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ ناکام ہو گیا. اور دیکھیے جب آدمی کسی مارکے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اگر مرد ہوتا ہے تو غصے میں آ کر لڑتا ہے، اور عورتیں ہوتی ہیں تو غصے میں آ کر کیا کرتی ہیں؟ کوستی ہیں نا. کوسنا سمجھتے ہیں؟ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ سامنے کی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جو جس مذہب کا ہوتا ہے اسی کا حوالہ دے کر جو ہے وہ کوسا جاتا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ فلاں کا یہ ہو جائے، اے میرے معبود یہ ہو جائے، یا میرے مولا یہ ہو جائے، ایسے ہی کر کے تو کہیں گے نا. تو یہ مکے کے مشرکین مسلمان تو ہے نہیں کہ جو یا اللہ کر کر کچھ کہیں گے. اگر فرض کیجیے گا کہ یہ عیسائی ہوتے تو یہ حضرت عیسیٰ کا نام لے کر، اگر یہ یہودی ہوتے تو حضرت موسیٰ کا نام لے کر کچھ جو ہے وہ باتیں کرتے. تو ابھی عورتوں نے کوسا تو ہوگا علی کو، کوسا ہوگا کہ نہیں؟ تو کیا کہہ کر کوسا ہوگا؟ یا اللہ کہہ کر، یا عیسیٰ کہہ کر تو کوسا نہیں ہوگا. تو ان کے خدا تھے، لات تھا، حبل تھا، یہی تو تھے. تو یہ کہہ رہی ہوں گے اے لات تم علی کو یہ کر دو، اے حبل یہ کہہ دو، یہ کر دو. اور وہ بھی بزبان حال سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم سے کیا کہہ رہے ہو، جس دن یہاں کعبے میں آ گیا ہم ہی نہ رہیں گے.
صلوات بر محمد وآل۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، مولائے کائنات نے کہا نا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تو میں نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ جس علی نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، میں یہ نصرت کروں گا، میں نصرت کروں گا، میں نصرت کروں گا، نصرت کا وعدہ کیا تھا، علی نے جان دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا، جان دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ تو اس کی منزلیں جو ہیں انشاءاللہ کل آئیں گی کہ علی نے جو ہے وہ نصرت کی بات کی تھی، جان دینے کی بات نہیں کی تھی، نصرت کی بات کی تھی، میں مدد کروں گا۔ لیکن ایک دن پیغمبر اسلام نے کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ گے۔ علی کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی میں نے جو ہے وہ آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے، اپنی جان دینے کی بات نہیں کی تھی۔ لیکن خدا کی قسم جس علی نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، اگر جان کی بات بھی آ گئی تو سوال کر لیا کہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی منزلیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ یا علی یا علی یا علی، اندازہ لگایا۔ لیکن اب کیا کیا جائے دشمنی علی کا، سمجھے؟ کل میں نے کہا تھا نا امام حسین علیہ السلام نے ایکسیپٹ کرایا ان سے، کیوں قتل کر رہے ہو؟ بغضا لابیک۔ جو بھی آل محمد سے بغض رکھے گا، جو علی سے بغض رکھے گا، دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، کافر ہو جائے گا۔ اور یہ انہی کی کتابوں سے میں نے یہ آپ کا حوالہ دیا تھا، معجم الاوسط سے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، علی کی دشمنی میں انسان ایسا عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا ایسا عمل کر گزرتا ہے کہ جس کی توقع بھی نہیں کی جاتی۔ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، 2 منٹ میں ختم کروں گا۔ مولائے کائنات نے منبر کوفہ سے دعویٰ کیا سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ جب علی نے یہ دعویٰ کیا تو جو مومن تھے ان کو تو یقین آ گیا، لیکن کچھ ایسے تھے اچھا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، کیوں نہ آزما لیا جائے، سمجھے؟ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑھیا کو ہائر کیا۔ اب نہ معلوم کہ کتنا پیسہ دیا ہوگا، کتنا مال دیا ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کو تابوت میں رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم نے تو ماں کو یہ دیکھا ہے کہ اگر بیٹا چادر اوڑھ کر لیٹ جائے تو ماں چہرے پہ سے چادر ہٹا دیتی ہے، اس لیے کہ یہ موت کا شائبہ تسلیم کیا جاتا ہے، ہٹا دیتی ہے۔ تو ماں تو بے چین ہو جاتی ہے نا اولاد کے لیے۔ یہ کیسی ماں تھی، نہ معلوم کتنا، اب یہ کتنے کی میں تعداد نہیں بتا سکتا۔ حکومت اگر کوئی نمبر 2 کا کام کرتی ہے تو اس کا حساب نہیں رکھا جاتا، اور یہ نمبر 2 کا کام تھا اس کو لانے کا، یہ نمبر 2 کا کام تھا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا علی میت ہے، نماز پڑھا دیجئے۔ علی نے کسی سے نہیں پوچھا، وہ جو بڑھیا تھی اسے کہا کہ پڑھا دوں نماز؟ کہا ہاں میرے مولا پڑھا دیجئے، پڑھا دیجئے، پڑھا دیجئے۔ اب جب مولا علی نے کہہ دیا کہ آؤ بھائیو نماز پڑھو، یہ میت ہے، یہ میت ہے، تو اب وہ جو کچھ بھی تھا اب میت ہے۔ اب جو علی نے تکبیر بلند کی، ابھی پہلی ہی تکبیر تھی کہ یہ پیچھے کھڑے ہوئے قہقہا لگا رہے ہیں، یہ وعدہ کر رہے، یہ جو ہے دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ زمین اور آسمان کے راستوں کے جاننے والے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کیا ہے۔ اب ان کو ہنستے ہوئے کو دیکھا علی نے، ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ ہنس رہے تھے اس لیے کہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، لیکن جہاں مقصد ختم ہو جائے وہیں سے تو قدرت کا انعقاد ہوتا ہے۔ کیا ہوا، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا علی تم نے تو کہا تھا کہ زمین و آسمان کے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ کا تحقیق کر لو، دیکھ لو، پتا تو کرو کیا ہے۔ اب جو چادر کو کھول کر دیکھا تو جوان زندہ لے کے آئی تھی، مردہ پڑا ہوا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے یہ بڑھیا جس کو یہ بہلا پھسلا کر لائے تھے، رشوتیں دے کر لائے تھے، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ اپنا عصا لیتی، ان 2 نمبری لوگوں کے پاس جاتی اور جانے کے بعد بجانا شروع کر دیتی، میں تو زندہ لے کر آئی تھی، دیکھو تم نے میرے بچے کو مروا دیا،
لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. جیسے اس نے بیٹے کو مردہ دیکھا علی کے قدموں کو پکڑ لیا. آپ تو بڑے خاموشی میں بیٹھے ہوئے. علی کے قدموں کو پکڑ لیا. میں کہوں گا بوڑھی تجھے تو اس کے پاس جانا چاہیے تھا, علی کے قدموں کو کیوں پکڑے ہوئے؟ کہ تجھے نہیں معلوم آج میں فلسفہ موت و حیات سمجھ گئی. آج میں فلسفہ موت و حیات سمجھ گئی. جس کے ہاتھ اٹھانے سے زندہ مردہ ہو سکتا ہے, اسی کے کہنے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو یہ دشمنی علی ہے جو انسان غیر فطری عمل کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے. انسان غیر فطری عمل کرتا ہے. اور میرے دوستو یہ حسین کا معجزہ ہے کہ جہاں فطرت دم توڑ دیتی ہے وہیں سے حسین کا غم شروع ہوتا ہے. فطرت ہے کہ کسی کے سوگ میں 2-4 دن رویا جائے, ساری زندگی نہیں رویا جاتا. لیکن میرے دوستو یہ معجزہ ہے حسین کا. 1400 سال سے مصائب ہو رہے ہیں لیکن گریے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. عزیزوں, حبیب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن آج آپ نے حبیب کا تذکرہ سن لیا. میں حر کا تذکرہ کروں. معلوم ہے حر کون ہے؟ جس وقت امام حسین علیہ السلام راستے میں ہیں تو آپ کے ساتھیوں نے ایک تکبیر کا نعرہ بلند کیا. کا مولا ایسا لگتا ہے کوئی نخلستان ہے, لیکن وہ نخلستان نہیں, حر کا لشکر تھا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اپنی چھاگلوں کے منہ کھول لو. پانی کی وہ برتن کہ جس میں پانی اسٹور ہوتا ہے, کہا ان کے منہ کھول لو. روایت بتاتی ہے قریب سے قریب آ گئے. اب جو اس لشکر کی حالت دیکھی تو ہر ایک جاں بلب ہے, اپنے گھوڑے پر پیاس کے عالم میں بے چین ہے. اور خود کہتا ہے, یہ تو روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا, لیکن انہوں نے کہتا ہے کہ میں اتنا بے جان تھا کہ مجھ سے سنبھلا نہ گیا, میں زمین پر گر گیا. ایک آدمی مجھے پانی پلانے کے لیے آیا, وہ پانی پلا رہا تھا لیکن میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے. اتنے میں نے دیکھا کہ فرزند زہرا میرے قریب آئے, اپنے ہاتھ کو میرے منہ پر لگا دیا, پانی ڈالنا شروع کیا. ان کا پانی ڈالنا تھا کہ میرے حلق تک پانی پہنچا. عزاداران مظلوم کربلا, شب عاشور حر بے چین, کیا کرے؟ معلوم ہے کیا, جب نہر کے کنارے سے گزر ہوا تو ہمارے ساتھ سے گفتگو ہوئی, کیا کل حسین سے یقیناً جنگ ہونا ہے؟ کہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اب حر بھی پریشان ہے, بھائی بھی پریشان ہے, غلام بھی پریشان. بھائی کہتا ہے کہ تم نے اپنے جانور کو تو پانی پلا لیا, کہ تمہیں معلوم نہیں کہ فرزند زہرا پیاسا ہے؟ جب یہ اپنے خیمے میں پلٹ کر آئے تو حر کی بیٹی خیمے کے کونے میں بیٹھی ہوئی گریا کر رہی. حر نے بیٹی کو قریب بلایا, سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے ایک سوال کیا, میرے لخت جگر, اے میری نور نظر, تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ بابا اگر ناراض نہ ہو تو بتاؤں. کہ باپ بیٹیوں سے کہیں ناراض ہوتے ہیں؟ کہ بتا میرے لال بتا. کہ بابا یہ جو ہمارے دشمنوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں نا, آج شام میں کھیلتے کھیلتے ان قیام کے قریب پہنچ گئی. میں نے دیکھا کہ میری ہی ہم عمر ایک بچی تھی جو مجھے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئی. ہم تھوڑی بہت دیر تو گفتگو کرتے رہے. اسی اثنا میں مجھ پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا. میں نے اس بچی سے پانی کا سوال کر لیا. میں نے دیکھا کہ وہ بچی کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے, کبھی دوسرے میں جاتی ہے, دوسرے سے نکلتی ہے, تیسرے میں جاتی ہے. وہ سارے قیام میں گھوم کر آ گئی لیکن اس کے پاس پانی نہیں تھا. ایک مرتبہ اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑا, ایک خیمے میں گئی جہاں میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا گہوارہ ہے, اس گہوارے میں ایک بچہ ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے. اس بچی نے کہا بہن اگر میرے بھیا کے حصے کا بھی پانی ہوتا میں تجھے پلا دیتی.
ہاں داداران مظلوم کربلا. میں مصائب زیادہ طویل نہیں پڑھوں گا، بس 2 جملے کہہ کر بات کو تمام کیے دیتا ہوں. اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح عاشور اس عالم میں پہنچا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چہرے پر جو ہے پٹی بندھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ بتا دیا گیا امام حسین قریب ہیں، اور امام حسین علیہ السلام بھی جو ہے وہ استقبال کے لیے آگے بڑھ. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو پہنچتے ہی کہتا ہے کہ مولا اب مجھ سے یہ بچوں کی آواز برداشت نہیں ہوتی، مولا سب سے پہلے مجھے اجازت دے دیے. لیکن حر کا بیٹا علی کہتا ہے کہ بابا میرے ہوتے ہوئے آپ پہلے نہیں جا سکتے. حسین نے حر کے بیٹے کو اجازت دی. حر کا بیٹا میدان کارزار میں پہنچا، بہت دیر تک لڑتا رہا. بہت دیر تک لڑتے لڑتے ایک مرتبہ اس نے باپ کو آواز دی، بابا میری مدد کو پہنچی. حر چاہتا ہے کہ بیٹے کے لیے دوڑ کر جو ہے میدان میں پہنچے. اس سے پہلے کہ حر اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچتا، حر نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حر کے بیٹے کا سر حسین کی آغوش میں رکھا ہے. ایک مرتبہ حر نے طلب کر کہا مولا کئی غلاموں کے سر آقاؤں کی گود میں رکھے جاتے ہیں. کہا حر تو ضعیف ہے، جوان بیٹا ہے. میں کہوں گا مولا ابھی کچھ دیر بعد آپ کی آغوش ہوگی، آپ کا کڑیل جواب. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ